اب ہمیں معاہدے کا پابند ہونا ہوگا ورنہ شہر میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اللہ کر یہ معاہدہ کامیاب رہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو کسی وسیع جگہ پر آپ کی اونٹنی رک گئی۔ آس پاس بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، اور یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہی جگہ پسند فرمائی جہاں اونٹنی بیٹھ گئی، اور یہیں پر مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشہور روایات میں بیان ہے کہ یہ زمین جہاں اونٹنی رکی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفت حاصل کرنے کے بجائے فوراً یہ واضح کر دیا کہ وہ اسے مفت حاصل نہیں کریں گے۔ آپ نے پورے انصاف کے ساتھ اس زمین کی قیمت ادا کی تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ چند دن گزرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ ہر صحابی نے اس مبارک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ کا شکر ہے یہ دن بھی دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں، یہ دن مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ ان کو اس سے حوصلہ ملتا کہ اللہ کے رسول بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صحابہ پرجوش ہو کر مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ گرمی ہو یا تھکن، کسی چیز نے ان کے حوصلے کو کمزور نہیں کیا۔ ہر شخص اپنی پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ کوئی پتھر جمع کر رہا تھا اور کوئی دیواریں کھڑی کرنے میں مصروف۔ پیاس اور تھکن ضرور ہوتی تھی، مگر ان کا جذبہ مضبوط تھا۔ مسجد بہت سادہ بنائی گئی تھی، نہ اس پہ کوئی مہنگی چیز لگی تھی، نہ کوئی بڑی سجاوٹ۔ دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں اور چھت کھجور کے پتے سے۔ اکثر یہیں پر لوگ جمع ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے اور آپس میں مشورہ کرتے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں دین کے بارے میں سکھائیں۔ اور مسجد کا ایک حصہ ایسا تھا جو غریب صحابہ کے لیے مخصوص تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ تھے جو دن رات محنت کر کے دین سیکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اہل صفہ کہا گیا۔ یہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزارنے کے لیے مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ان لوگوں کو دنیا کی ہلچل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنی تعلیمات سیکھتے۔ کبھی کبھی ایسا دن بھی ہوتا ان کے پاس کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہ ہوتی، مگر پھر بھی ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے۔ صحابہ سے کہتے کہ ان کی مدد کریں، اور بہت سے لوگ تو ان کے لیے گھر سے پکا ہوا کھانا اور دوسری ضروریات کی چیزیں لاتے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں اہل صفہ کو کھانا لے کر جا رہا ہوں۔ اور وہاں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اپنا گھر بار اور سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پاس نہ مال تھا، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا تھا، اور مدینہ میں جو لوگ موجود تھے وہ مہاجرین کے ساتھ اچھے سے پیش آتے، ان سے محبت کرتے۔ انہوں نے صرف مہمان نوازی نہیں کی، بلکہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اور مضبوط بنانے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، تاکہ وہ لوگ ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ یہ چیز ہم اپنے مہاجر بھائی کے لیے لیتے ہیں۔ بالکل لیتے ہیں، ہاں صحیح ہے۔ انصار کا جذبہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے صرف لفظوں تک بات نہیں رکھی، بلکہ اپنی دولت بھی تقسیم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ان کے لیے یہ کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ داری اور خوشی کا سبب تھا کہ وہ اپنے نئے بھائیوں کا سہارا بن سکیں۔ کچھ انصار نے تو مہاجرین کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی، ان کے لیے جگہ بنائی اور انہیں اپنے گھر کا حصہ بنا لیا۔ یہ صرف رہنے کا انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جہاں دکھ سکھ، روزی روٹی اور زندگی کے ہر پہلو کو مل بانٹ کر جیا جا رہا تھا۔ یہ تعلق صرف نام کا بھائی چارہ نہیں تھا، یہ لوگوں کے دلوں کا گہرا کنیکشن تھا۔ اس میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی فرق، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔
हमें मुहाजिरीन की मदद करनी चाहिए ताकि अल्लाह और रसूलुल्लाह हमसे राजी हों। हाँ सही कहा आपने। मदीना में मुख्तलिफ लोग और कबाइल आबाद थे, मुसलमान, यहूद और दूसरे कबीले। हर कबीले के अपने कवानीन, अपनी रिवायात और अपने मफादात थे। ऐसी सूरत हाल में छोटी सी बात भी कभी कभी बड़ा तनाज़ा बन सकती थी और हर वक्त ये खतरा मौजूद रहता था कि कहीं टकराव पैदा ना हो जाए। इस नाजुक हालात को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मसाइल हल करने पर ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक ऐसा मुस्तकिल निज़ाम कायम करने का फैसला किया जो तमाम लोगों के लिए इंसाफ और अमन की जमानत बन सके। आपने एक मुकम्मल लिखा हुआ मुआहिदा तैयार करवाया जिसमें मदीना के तमाम कबाइलों के हुकूक और जिम्मेदारियां वाज़ेह तौर पर बयान की गई। इस मुआहिदे को बाद में मीसाक़े मदीना के नाम से जाना गया। अल्लाह कर ये मुआहिदा कामयाब रहे, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इस मुआहिदे की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें हर ग्रुप को अपने अपने दीन पर चलने की आज़ादी दी गई थी। कोई किसी पर सख्ती नहीं कर सकता था और हर फर्द को अपनी इबादत और रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक दिया गया। साथ ही ये भी तय हुआ कि अगर कभी मदीना पर कोई हमला होता है तो शहर में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कबीले या मजहब से ताल्लुक रखते हों, मिलकर शहर का दिफा करेंगे। इस तरह सबको एक दूसरे का जिम्मेदार बनाया गया। इस निजाम में जुल्म और नाइंसाफी के लिए कोई जगह नहीं थी। हर शख्स को इंसाफ मिलने की जमानत दी गई और किसी के साथ ज्यादती होती तो उसका हिसाब लिया जाता। कानून सबके लिए बराबर था, चाहे कोई ताकतवर हो या कमजोर। अब हमें मुआहिदे का पाबंद होना होगा वरना शहर में इख्तिलाफात पैदा होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ कबाइल एक ही कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर गए, जहां अमन, इत्तेहाद और बाहमी एहतराम का माहौल पैदा हो गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और पुराने इख्तिलाफात कम होते गए। नमाज के लिए लोगों को एक वक्त पर जमा करना था क्योंकि लोग दूर दूर होते, अपने काम काज करते। हर रोज ये सोचा जाता कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे सबको पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि घंटी बजाई जाए, जबकि कुछ ने कहा कि आग जलाकर सिग्नल दिया जाए। लेकिन ये सब तरीके दिल को पूरी तरह मुतमईन नहीं कर रहे थे। रिवायात में आता है कि इसी दौरान अजान अल्लाह की तरफ से वही के जरिए सिखाई गई। फिर फैसला हुआ कि इन्हीं अल्फाज के जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए। इसी अजान के लिए आपने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि अजान दी जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर वो तारीखी लम्हा आया जब पहली बार आजान दी गई। अल्लाहु अकबर की सदा मदीना की फिजाओं में गूंज उठी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक रूहानी दावत थी जो हर दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। लोग अपने काम काज छोड़कर हर तरफ से मस्जिद की तरफ दौड़ने लगे। किसी के कदम तेज थे, किसी के जज्बात, लेकिन सबका रुख एक ही था। उस दिन के बाद आजान एक पहचान बन गई हर मुसलमान की।